السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زندگی کے واقعات کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ جیسا کہ پہلے حصے میں آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و نبوت سے نوازا، عظیم سلطنت کا حاکم بنایا اور کتنے سال آپ تخت پر جلوہ گر رہے۔ جن، انسان، شیاطین، پرندوں وغیرہ پر آپ نے حکومت کی، اور کن صورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن انعامات سے نوازا، آپ کے حکمت آمیز فرامین اور آپ کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور تخت بلقیس کے بارے میں جانیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ پیدل سفر فرما رہے تھے۔ اس دوران جب طائف یا شام میں اس وادی سے گزرے جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں، تو چونٹیوں کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کہنے لگی، جس کا ترجمہ ہے، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی ان کی شان نہیں، اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری میں ہی کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات 3 میل دور سے ہی سن لی، تو آپ علیہ السلام اس کے چونٹیوں کی حفاظت، ان کی ضروریات کی تدبیر اور چونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے، اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ ایک سفر کے دوران خود پرندے کے حوالے سے ایک واقعہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، مجھے کیا ہوا کہ میں خود کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے، میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے۔ مفسرین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرندوں کا جائزہ لینے کے بعد خود کے بارے میں دریافت کرنے کا ایک سبب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا، اور پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں بھی جان لیتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دیتا، پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر تھوڑی دیر میں پانی نکال لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ اترے تو آپ علیہ السلام کو پانی کی حاجت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن انہیں نہ ملا۔ خود کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائے، لیکن وہ یہاں موجود نہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں خود کو یہاں موجود نہیں پاتا۔ خود زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا، بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار شریف میں حاضر ہو گیا، اور انتہائی ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کی، جس کا ترجمہ ہے کہ میں وہ بات دیکھ کر آ رہا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، تو وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ شیطان نے انہیں روک دیا تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے،
ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد یہ مدعا ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس مکتوب پر آپ علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی اور خود سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ مکتوب لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کے ارد گرد اس کے امراء اور وزراء کا مجمع تھا۔ خود نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس اس مکتوب پر مہر دے کر کہنے لگی، جس کا ترجمہ ہے، اے سردار، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ مکتوب کا مضمون سنا کر بلقیس اپنی مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ سرداروں نے کہا کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر اور شجاع ہیں، قوت و توانائی والے ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں اور جنگ آزما ہیں، نیز ہم جنگی لوگ ہیں، رائے و مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، تم خود صاحب عقل اور صاحب تدبیر ہو، ہم بہرحال تیری اطاعت کریں گے۔ جب بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ملکہ بلقیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی، اس لیے اس نے یہ کہا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، اس میں ملک اور اس کے باشندوں کی تباہی و بربادی کا خطرہ ہے۔ اس بات میں ملکہ کی دانائی جھلکتی ہے۔ سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جس کا ترجمہ ہے، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ تحائف بھیجنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہ کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کسی بات پر راضی نہ ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا اور اس کے ساتھ کثیر مال و دولت تحفے کے طور پر بھیجا۔ خود یہ دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ جب بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منظر بن عمر سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر اپنا لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ چنانچہ جب قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا، بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر بلقیس نے ایک بہت بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب بلقیس راستے میں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی حیت و صورت بدل دیں اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائیں کہ وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بڑے طاقتور جن نے عرض کی، میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑا ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا،
میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جس کا ترجمہ ہے، میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برحیہ نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ تخت آ جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل و صورت تبدیل کرو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنا تخت پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے۔ اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے، تمہیں دروازے بند کرنے، انہیں تالے لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ علیہ السلام کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے ہدہد کے واقعے سے اور وفد کے امیر سے مل چکی ہے، اور ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کی۔ بلقیس کا تعلق اس قوم سے تھا جو سورج کی پجاری تھی، اور وہ چونکہ انہی میں پلی بڑی تھی اس لیے اسے صرف سورج کی پوجا کرنا ہی آتا تھا، اور اس پوجا نے بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے سے روک رکھا تھا۔ تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ بلقیس کی عقل کا امتحان لینے کے بعد اس سے کہا گیا، جس کا ترجمہ ہے، صحن میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صحن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی جاری تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں، اور اس صحن کے وسط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر آپ علیہ السلام جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ جب ملکہ نے اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ یہ سن کر بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لیں، اور یہ عجوبہ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا، اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ان عجائبات سے بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ علیہ السلام کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور آپ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اس حال پر رہنا ان کے لیے کچھ خیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بار بار دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طویل وقت تک جنات آپ کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا کھا لیا اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ تب جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے، بلکہ آپ کی وفات کے اگلے منٹ میں اپنے مشقت والے کاموں سے بھاگ جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال کی ہوئی۔ 13 سال کی عمر میں آپ سلطنت کے تخت پر برجمان ہوئے اور 40 سال تک حکمرانی فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی کے مابین اختیار دیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے علم اختیار فرمایا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت و بادشاہی بھی عطا فرما دی۔